5th जनरेशन वॉर जो लॉन्च की गई थी आज से 2 दहाई या 25 साल पहले, और जिसका वाज़े तौर पर जो कौम को इतला दी थी वो हमारे एक आर्मी चीफ ने दी थी। तो हमारा मुआशरा जो है वो तबाही बर्बादी का शिकार है। ये उसी जंग का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं, और उसके अंदर जो बुनियादी किरदार अदा किया था और कर रहे हैं वो इमरान खान और उनकी PTI है। इमरान खान एक फितना अजीम है और इसका खात्मा जो है वो ज़रूरी है। मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए ये रोथस्चाइल्ड फैमिली ने ये इमरान खान को चुना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटलमेंट हो गई है। पहले उन्हें बनी गाला में मुंतकिल किया जाएगा और फिर उन्हें लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तजिया निगार और कॉलमिस्ट, ब्यूरोक्रेट और बहुत कुछ, जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि अंदरूनी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब पाशा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने टेलीविज़न पर दावत दी ताकि मैं अपने ख्यालात आपके नाज़रीन तक पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का सेटलमेंट हो गया है और अब उनको बनी गाला में मुंतकिल किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या इस तरह के कोई शवाहिद हैं या कुछ तरह की खबर है? शाह साहब, बात यह है कि PTI और इमरान खान साहब का जब से पाकिस्तान की सियासत में ज़हूर हुआ है, वैसे तो इनका ज़हूर जो है वो 1995 में हुआ था, लेकिन 2011 तक इनको पाकिस्तान की सियासत में किसी ने घास नहीं डाली। ये 2011 में इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया एक एस्टेब्लिश्ड हुकूमत के और एक सियासी क़यादत को मंजर से हटाने के लिए। इसके बारे में तो कोई शक नहीं है कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान जो लॉन्च किया गया था, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की सियासत अब जिन मसाइल का, जिस मद्दोजहर का शिकार है, उसकी इब्तदा जो है वो 2011 में ऑपरेशन या प्रोजेक्ट इमरान खान से हुई थी। और हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी एक नस्ल को, सियासत को, कौमी सियासत को गदला कर दिया है। पूरी नौजवान नस्ल को एक झूठ और किज़ब गोई पर लगा दिया है और वो झूठ पर हर चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक प्लान के तहत है, और ये प्लान जो है तकरीबन 20-25 साल पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जो है वो 5th जनरेशन वॉर है। तो 5th जनरेशन वॉर जो लॉन्च की गई थी आज से 2 दहाई या 25 साल पहले, और जिसका वाज़े तौर पर जो कौम को इतला दी थी वो हमारे एक आर्मी चीफ ने दी थी, और उसका मकसद वहीद जो था और है वो ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। मुआशी तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान में कमज़ोरी है, सियासी तौर पर जो अबतरी है, समाजी तौर पर जो हमारा मुआशरा जो है वो तबाही बर्बादी का शिकार है, ये उसी जंग का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं, और उसके अंदर जो बुनियादी किरदार अदा किया था और कर रहे हैं वो इमरान खान और उनकी PTI है। हमारी खुशकिस्मती ये है, ये तो बदकिस्मती थी जो मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेशन इमरान खान लॉन्च किया गया, लेकिन अब हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मुकम्मल तौर पर इदराक हो चुका है कि इमरान खान एक फितना अजीम है और इसका खात्मा जो है वो ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी जो जमात है उसको दीवार के साथ लगा दिया गया है, और उन पर जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने जो पाकिस्तान के मुआशरे में अबतरी फैलाई, और उन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान से और अमलन उन्होंने जो करके 9 मई के जो वाक़यात हैं वो अब नाक़ाबिले माफ़ी हो चुके हैं। और अब इमरान खान साहब जो हैं उनका उन इल्ज़ामात से बच के बाहर निकलना जेल से मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
اور اب براہ راست جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ڈیل ہو چکی ہے، اٹ از ایبسولیوٹلی نو. میری اطلاعات یہ ہیں کہ 13-14 دن پہلے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی مقتدر لوگوں کی، پاکستان کے مقتدر لوگوں کی. وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کسی قسم کی ڈیل یا بات چیت جو ہے یہ عمران خان صاحب سے نہیں ہوگی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آپ کے سوال کا براہ راست جواب یہ ہے. ہاں، آپ جو چیزیں یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پاکستان کو جو آئی ایم ایف کا جو امداد تھی وہ ملنے میں دیر ہو رہی تھی. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تھا 2-2.5 مہینے پہلے، لیکن 3 ایگزیکٹو بورڈ کی 3 میٹنگیں ہو گئیں اور ان میں پاکستان کو منظوری دینے کا جو ایجنڈا ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ شاید پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ امداد کی وہ $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری نہ دے. تو پی ٹی آئی اور ملک دشمن عناصر نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی خبریں ہم نے سنی کہ وہ منی بجٹ یعنی جو ہے وہ بھی پیش کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ بجٹ پیش کیے ہوئے 3 مہینے ہو چکے ہیں، پاکستان نے تمام شرائط پوری بھی کر دی ہیں، پھر بھی ایگزیکٹو بورڈ اگر اپنی میٹنگز میں منظوری دینے کے لیے پاکستان کا ایجنڈا نہیں رکھ رہا تو کچھ نہ کچھ تو ہے، دال کالی ہے، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. پھر 13 تاریخ کو ایک ٹائمز آف اسرائیل کے اندر ایک آرٹیکل شائع ہوا. ایک بہت بڑی برطانیہ کی ریسرچر نے شائع کیا ٹائمز آف اسرائیل کے اندر. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو، پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے واحد امید ہیں پوری دنیا کی، اور پاکستان میں واحد ایسی قیادت عمران خان صاحب ہیں جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کی حکومت کو اپروچ کیا تھا اور ان کو پیغام بھجوایا تھا زک گولڈ سمتھ کے ذریعے، جو ان کے سالہ صاحب ہیں، جو گولڈ سمتھ جمائمہ کے جو بھائی ہیں، ان کے سابقہ بیگم کے سالہ صاحب یعنی بردر ان لا زک گولڈ، ان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھجوایا تھا اسرائیل کی حکومت کو کہ بھئی میں تیار ہوں آپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نارملائز کرنے میں. اور ہم نے اس دور میں یہ بات بھی سنی تھی کہ سعودی عرب اور امارات جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تاکہ پاکستان، سعودی عرب اور امارات مل جل کر یہ کام کریں تاکہ ایک دوسرے کے اگر مخالفت ہو عوام میں تو ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے اس عوام کی اس مخالفت کو کم کیا جا سکے. اور جب یہ اب شائع ہوا یہ ٹائمز آف اسرائیل میں مضمون، تو اس کو جب ریلیٹ کیا گیا آئی ایم ایف کے ملنے کی امداد میں ڈیلے کو، تو اس میں پھر یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جناب اب تو دیکھ لو، اسرائیل نے بھی کہہ دیا کہ جناب ان کو فری کرو. اس مضمون میں یہ لکھا گیا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے اور عمران خان جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں جو تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کو فری کر دینا چاہیے اور ان کو کھلی سیاست کی اجازت دینی چاہیے. ان ساری باتوں کو جوڑ کر یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اب تو حکم آ گیا ہے اسرائیل کی طرف سے. اور میں آپ کے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو اسرائیل قائم ہوا تھا وہ 1916 میں بیلفور ڈیکلریشن اس کی بنیاد تھا. ایک خط لکھا تھا بیلفور نے، جو وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے، یہودی تھے. انہوں نے روتھ چائلڈ کو، امریکی جو ایک بہت بڑے ٹائکون تھے، یہودی تھے، ان کو لکھا تھا کہ حکومت برطانیہ جو ہے ریاست اسرائیل کو قائم کرنے میں مدد اور معاونت فراہم کرے گی. یہ 1916 میں بیلفور نے یہ
لیٹر لکھا تھا جس کو تاریخ میں بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور 1948 میں جو ریاست اسرائیل قائم ہوئی تھی یہ اسی بیلفور ڈیکلریشن کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اور پوری دنیا سے یہودیوں کو ہجرت کے ذریعے اکٹھا کر کے فلسطین میں بسانے میں جو دولت استعمال ہوئی تھی، جو بجٹ استعمال ہوا تھا، وہ روتھ چائلڈ نے فراہم کیا تھا۔ پھر جو فلسطین میں یہودیوں نے زمینیں خریدی تھی اربوں سے، وہ بھی زمینیں خریدنے کے لیے روتھ چائلڈ نے مدد فراہم کی تھی۔ اس کے بعد اسرائیل کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بے شمار مالی وسائل مہیا کیے تھے وہ روتھ چائلڈ نے مہیا کیے تھے، اور اس وقت جو اسرائیل کا خانہ کعبہ تعمیر ہونے جا رہا ہے جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کی تعمیر کا پوری فنڈنگ جو ہے یہ امریکن یہودی خاندان روتھ چائلڈ جو ہے وہ یہ رقم فراہم کر رہا ہے۔ اور میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روتھ چائلڈ یہودی وہ خاندان ہے جس کے داماد ہیں عمران خان صاحب، جو گولڈ سمتھ ہیں، گولڈ سمتھ فیملی ہے، وہ روتھ چائلڈ ہیں۔ یہ روتھ چائلڈ قبیلے سے ان کا تعلق ہے جس کے داماد بنے تھے عمران خان صاحب، اور ابھی عمران خان صاحب سیاست میں آئے نہیں تھے اور ان کا آنے کا دور دراز تک کوئی امکان نہیں تھا۔ تو پاکستان کے نابغہ شخصیت حکیم سعید صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہودی لابی جو ہے یہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں لے کر آئے گی، اور دوسرے پاکستان کے ایک محترم عالم دین جناب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہودی لابی جو ہے یہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست میں لانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ یہ شادی کے وقت انہوں نے کہا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا جو اریٹنٹ ہے، پاکستان کی سیاست کو غلاظت کے ساتھ بھرنے والا جو شخصیت ہے اور جو جماعت ہے وہ عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی ہے، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جو 20-25 سال پہلے 5th جنریشن وار لانچ کی گئی تھی اس میں عمران خان فیکٹر جو ہے وہ لیڈنگ فیکٹر تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا جو 1995-96 میں لگایا گیا، جس کو 2011 میں لانچ کیا گیا، آج وہ ایک دیو ہیکل ایک بن کر پاکستان کی سیاست پر چھایا ہوا ہے، اور اب ہماری جو ریاست ہے اس کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ تو مجھے اس بارے میں جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج کی رات کے بعد کل کا دن چڑھے گا، مجھے اسی طرح پاکستان کی جو محب وطن اسٹیبلشمنٹ ہے، میں لفظ یوز کر رہا ہوں محب وطن اسٹیبلشمنٹ، وہ عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم صمیم کیے ہوئے ہے، اور عمران خان کا اب بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سینئر تجزیہ نگار اور جرنلسٹ جناب مصطفیٰ کمال پاشا کی گفتگو سنی، انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ یقیناً آپ کو اس ضمن میں کچھ علم تو ہوگا، لیکن حقیقت کیا ہے آج اس سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔